نصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ پاک اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے اہل ایمان سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ضرور غلبہ عنایت فرمائیں گے، فتح ان کی ہوگی جو مومن ہوں گے۔ اور اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں دوسرے مقام پہ یوں ارشاد فرمایا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اہل ایمان سے کہا کہ نہ تم خوف کھاؤ نہ غمزدہ ہو، اور ایک جگہ پر فرمایا وانتم الاعلون ان کنتم صادقین، اور کہیں اللہ پاک نے فرمایا اہل ایمان کی مدد کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر لازم اور فرض ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غلبہ دیں گے، اور اللہ پاک کے وعدے سچے ہیں، ان کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ فرمایا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگوں کی ذہن اور سوچ کہاں تک جاتی ہے۔ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، وہ سامنے والی چیز کو بس دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عاقبت، آخرت اور ہمیشہ کا انجام وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ تو دنیا کی ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غفلت اختیار کرنے والے ہیں، آخرت کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون پائے جاتے ہیں وہ انسان کو ظاہر کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اللہ پاک نے جو آسمان سے علم نازل فرمایا ہے وحی کے ذریعے قرآن مجید، یہ انسان کو ایسی چیزوں کا علم دیتا ہے جس پر نہ سائنس ادراک حاصل کر سکتی ہے اور نہ کوئی اور چیز۔ غیبی چیزیں، پوشیدہ چیزیں جیسے تقدیر ہے، بعث بعد الموت ہے، قیامت کے احوال ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دل میں غور و فکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو برحق پیدا کیا ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ نے انہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے پیدا کیا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور اکثر لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرنے والے۔ اللہ پاک نے ان آیات میں مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ میری اور آپ کی سوچ دنیا سے بھی آگے آخرت کے بارے میں بھی ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ ایک صحابی رسول ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے صحن میں دیوار کرنا چاہتا ہوں اور ہمسائے کی ایک کھجور جو ہے نا وہ میرے صحن میں آتی ہے، یا رسول اللہ آپ اسے گزارش کر دیں کہ یہ یا تو کھجور مجھے دے دے، رقم لے لے، یا کوئی اور چیز طے کر لے۔ آپ علیہ السلام نے اسے بلایا، فرمایا کہ اس ایک کھجور کے بدلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت میں ایک کھجور کی بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ کہا نہیں جی میں یہ کھجور نہ بیچ سکتا ہوں اور میں اس کو دیوار کرنے دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام بڑھاتے گئے، جنت کی 2 کھجوریں، 3 کھجوریں، 4 کھجوریں، بندہ تھا ایسا ضد والا نہ مانا، آقا نامدار خاموش ہو گئے۔ ایک اور صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے اس بھائی کے گھر کا سین سیدھا کروا دوں تو کیا وہ جو جنت کی کھجوروں کی آپ نے ضمانت اور گارنٹی اسے دی تھی کیا وہ مجھے بھی مل جائے گی؟
آقا نامدار نے فرمایا جی ہاں آپ کو بھی ملیں گی۔ یہ صحابی رسول گئے، اس سے کہا 10 کھجوریں لے لے، 12 کھجوریں لے لے، 15 لے لے، کرتے 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 اس نے اپنا پورا باغ، پورا کھجوروں کا باغ اسے دے کے ایک کھجور خرید کے کہا کہ جی یہ کھجور یہاں سے اکھاڑ کے آپ اپنی دیوار کو سیدھا کر لیں۔ کس لیے؟ وہ آخرت بنانے کے لیے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کو کھجور کو لے لے اور اس بھائی کے صحن کو سیدھا کروا دے، اس کی دیوار بنوا دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں کھجور دیں گے۔ اس ایک کھجور کو پانے کے لیے اپنا پورا باغ ہی بیچ دیا، پورا باغ دے دیا۔ اور جب وفات پائی نا اس صحابی نے جس نے پورا باغ دے دیا تھا، آقا نامدار فرماتے ہیں جنت کی ایک کھجور مدینہ کی موجود تمام کھجوریں بلکہ دنیا کائنات کی تمام کھجوروں سے زیادہ عالی شان ہے۔ اور اللہ نے کتنے ہی زیادہ کھجوروں کے باغ میرے صحابی کو جنت میں دیے ہیں۔ تو انسان کی سوچ اسی دنیا تک نہیں ہونی چاہیے بلکہ دنیا سے بھی آگے بڑھ کے انسان کو اپنی آخرت اور عاقبت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مولا کریم مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیاں نصیب فرمائے۔